بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 56 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ، حصہ 4۔ قرآن مجید کے حوالے سے اہل مغرب نے جہاں تعصب کا رویہ اپنایا اور گزشتہ سبق میں ہم نے ان کے تعصب کی کچھ مثالیں دیکھی، اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے اہل مغرب، مغربی دانشوروں اور مستشرقین کی مثبت آراء بھی ہمیں ملتی ہیں، اگرچہ تعداد میں کافی کم ہیں، لیکن بہرحال ایسے مستشرقین اور مغربی دانشور بھی گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے مثبت آراء کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہ جو مثبت آراء ہمیں ملتی ہیں، اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پہلے مستشرقین نے اور مغربی دانشوروں نے جتنے زیادہ تعصب کا اظہار کیا تھا وہ منطقی بنیادوں پر بھی پورا نہیں اترتا تھا، یعنی وہ ایسا تعصب نہیں تھا کہ ایک عام علم رکھنے والا آدمی اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جو قرآن مجید پڑھے تو اسے ان کے تعصب کا ادراک نہ ہو، بلکہ وہ بہت زیادہ واضح تعصب تھا اور بسا اوقات دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ یہاں بات علمی رویے سے نیچے گر کر ذاتی رویے تک آ چکی ہے۔ تو بہرحال اس طرح جو تعصب تھا اس کے ہوتے ہوئے مستشرقین کے لیے کام کرنا دشوار تھا، تو اس وجہ سے بھی اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے اور مستشرقین کے لیے جو مشکل پیش آئی تھی اس کو حل کرنے کے لیے بعد میں آنے والے مستشرقین نے اور بعد میں آنے والے مغربی دانشوروں نے قرآن مجید کے حوالے سے مثبت آراء کا اظہار کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ مستشرقین، کچھ مغربی دانشور اور کچھ اہل علم باقی ایسے تھے مغرب میں رہنے والے، اور انہوں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو واقعی انہوں نے علمی بنیادوں پر قرآن مجید کا مطالعہ کیا، وہ تعصب اتنا زیادہ نہیں رکھتے تھے، اور اگرچہ انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج میں بھی کافی جگہ غلطی کی، تسامحات ہوئے ان سے، لیکن انہوں نے تعصب کا اظہار نہیں کیا اور مثبت آراء کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ تھی مثبت آراء کے سامنے آنے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک صورتحال یہ بھی ہمیں پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی ایک مستشرق کی ایک مثبت رائے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس نے تعصب کا اظہار نہیں کیا ہوگا اور انہوں نے علمی بنیادوں پر اپنی تنقید پیش کی ہوگی، اور جو بات یہ کر رہے ہیں واقعی وہ دلائل کی بنیاد پر انہوں نے کی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب مستشرقین نے دیکھا کہ ہمارے لیے اب فضا سازگار نہیں رہی اور اب جو مسلمان ہیں یا جو عیسائی عوام ہیں وہ ہماری باتوں پر اتنا زیادہ اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے جو مطالعات ہیں، جو تحقیقاتی نتائج ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے یہ ایک تکنیک اپنانا شروع کی کہ اسلام کے حوالے سے کچھ ایسی سطحی اور عمومی مثبت آراء پیش کر دی جائیں کہ لوگ انہیں سمجھیں کہ یہ اسلام کے حوالے سے متعصب نہیں ہیں اور یہ علمی دلائل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ مثبت آراء ایسی ہوتی کہ ان سے نہ اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچتا اور نہ عوام ان سے زیادہ متاثر ہوتی اور نہ اسلام کی تصویر واضح اور صاف انداز میں لوگوں تک پہنچتی۔ مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی تعریف کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور خوبی کی تعریف کر دی، اس طرح یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے جو مثبت رویے ہیں، مثبت آراء ہیں، ان کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے مغربی دانشور، اہل علم اور مستشرقین جن کا ابھی آگے تذکرہ آئے گا، وہ ایک طرف تو قرآن مجید کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اپنی مثبت آراء بھی پیش کرتے ہیں، ان کے مثبت باتیں بھی ملتی ہیں، اور دوسری طرف ان کی کتابوں میں قرآن مجید کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنا زیادہ تعصب ملتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مستشرقین یا اہل علم ہیں انہوں نے اس وجہ سے بھی اسلام کے حوالے سے مثبت آراء کا اظہار کیا کہ انہیں اپنی بات کہنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بہرحال ہم ان مثبت آراء کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو ان میں جو پہلی مثال ہے وہ ہم دیکھیں گے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع قرآن مجید کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اہل مغرب کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے جو اعتراض کیا تھا وہ 2 بنیادی طرح اعتراض کیا تھا متن پر۔ ایک تو جمع و تدوین کے حوالے سے کہ جمع و تدوین کے دوران متن کو نقصان پہنچا اور متن محفوظ نہیں رہا اپنی اصلی حالت میں، اور دوسرا قراءات کے حوالے سے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے
جمع عثمانی میں تدوین کی تو بہت سی ایسی قراتیں نعوذ باللہ بیچ میں شامل کر دی جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ ایسی چیزیں جو قرآن مجید کا حصہ ہیں، کچھ ایسی آیات جو قرآن مجید کا حصہ ہیں وہ نکال دی نعوذ باللہ۔ تو یہ دو ان کے بڑے اعتراض تھے۔ تو ہم مثبت آراء میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے مستشرقین ہیں جنہوں نے جمع قرآن مجید کے حوالے سے، تدوین قرآن مجید کے حوالے سے اور قرآن مجید میں تحریف نہ ہونے کے حوالے سے اپنی مثبت آراء کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسی باتیں ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جب جمع و تدوین کا مرحلہ آیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری ذمہ داری سے، پوری ایمانداری سے اور دیانتداری سے یہ کام سر انجام دیا، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں ہم جو مثال دیکھیں گے، سب سے پہلی وہ مثال ہے قرآن حکیم اور مستشرقین۔ اس کتاب سے ہم مثال دیکھیں گے، پہلے بھی اس کتاب کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو اس کتاب میں روڈی پارٹ جو مشہور مستشرق ہیں، جن کے حوالے سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ان کی بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں تعصب کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ یقین رکھنے کا کوئی سبب نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی بھی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جمع قرآن ہوا یا قرآن مجید کی تدوین ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا، کمی بیشی نہیں کی۔ تو جیسے مستشرقین کا اعتراض تھا جمع قرآن کے حوالے سے، تو یہ جو رائے ہے وہ کافی مثبت رائے ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح یہ ولیم میور، یہ بھی مشہور مستشرق ہیں، اور اسلام کے حوالے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے ان کے تعصب کا اظہار ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کافی مثالوں میں ہوا۔ تو یہ بھی لیکن کئی مقام پر آ کر قرآن مجید کے حوالے سے مثبت آراء کا تذکرہ کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ مثبت آراء کا تذکرہ کرنا ان کی مجبوری بھی تھی، اور بعض مقامات پہ انہوں نے علمی بنیادوں پر اور تحقیقی بنیادوں پر ہی بغیر کسی قسم کی مجبوری کے مثبت آراء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال ہم ایک رائے کا تذکرہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں ارکان اسلام کی بنیاد اس مقدس وحی پر ہے جس کا کوئی نہ کوئی حصہ روزانہ کی نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے بعض ارکان میں اس مقدس وحی کی تلاوت فرض اور بعد میں سنت ہے، اور صدر اول ہی سے مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا جس کے احکام وہ اس مقدس وحی سے مستنبط کرتے ہیں۔ اسی ضرورت کے لیے صدر اول کا ہر مسلمان قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کر لیتا تھا جسے وہ اپنی زندگی کا گراں بہا سرمایہ سمجھتا تھا۔ عرب میں جاہلیت سے حفظ کرنے کی عادت پڑی ہوئی تھی، قرآن کی آیتیں حفظ کر لینا اور بھی سہل تھا، مگر ہم اہل عرب کی اس مافوق العادت قوت حافظہ کے باوجود تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسی ایک طاقت کے بل بوتے پر پورا قرآن محفوظ رہ گیا، بلکہ ہمارے سامنے ایسے دلائل ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں اکثر افراد نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کی متفرق صورتیں املا بھی کر رکھی تھی، جس کے مجموعے میں تقریباً سارا قرآن سمٹ آیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مستشرقین قرآن مجید کے حوالے سے یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، اور بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے لکھا نعوذ باللہ، تو بہت سا ایسا حصہ ہے جو ضائع ہو گیا نعوذ باللہ۔ لیکن یہ جو مستشرق ہیں ان کی اس رائے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بعض مستشرقین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف سرکاری سطح پر قرآن مجید کو لکھا جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے، بلکہ عوامی سطح پر لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، اگرچہ یہ مذہبی ضرورت ہے لیکن انفرادی طور پر یہ پیش آتی ہے، تو اس انفرادی ضرورت کے لیے بھی لوگ قرآن مجید لکھتے۔ تو جب انفرادی ضرورت کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات کے لیے بھی قرآن مجید ضرور لکھوایا ہوگا۔ تو بہرحال اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثبت رائے ہمیں ملتی ہے منٹگمری وارڈ، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے کافی تعصب کا اظہار کیا ہے، پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی جو مثبت رائے ہم تذکرہ کرنے والے ہیں اس کا انگلش اقتباس ہے، میں اسے زوم کر دوں گا، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف وقفوں کے ساتھ وحی آتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اسے یاد کرتے اور انہیں اپنی نمازوں میں دہراتے تھے۔ غالباً وحی کا اکثر حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں لکھا جا چکا تھا۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ پہلے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے دوسرے مستشرقین، اور یہ ایک متعصب مستشرق ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید لکھا گیا تھا۔
اسی طرح صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے بھی مستشرقین کافی اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ مشہور مستشرق ایسے ہیں جنہوں نے صورتوں کی اپنی ترتیب بھی دی۔ مثال کے طور پر تھیوڈر نولڈیکے کی کتاب میں اس نے صورتوں کی اپنی ترتیب پیش کی ہے، تو یہ ترتیب کے حوالے سے بھی لکھتے ہیں۔ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کو موجودہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ تو اس طرح جمع و تدوین کے حوالے سے قرآن مجید کے متن پر جو اشکالات یا تعصب کا اظہار کیا تھا مستشرقین نے، تو یہ دو مشہور مستشرق جو کافی متعصب بھی ہیں، ان کی ہمیں مثبت آراء ملتی ہیں جمع قرآن مجید میں پوری دیانتداری کے حوالے سے۔ اسی طرح عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن مجید کی تدوین کی، تو اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے اور پوری حفاظت سے، اور ممکنہ حد تک جتنی کوششیں ہو سکتی تھی زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی نہ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ اب ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ مستشرقین نے اپنی مثبت آراء پیش کی ہیں۔ تو یہ ولیم میور جن کا بھی ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ جمع قرآن کے متعلق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کوششوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ زید نے ایک ایک تحریر کو سمیٹ لیا اور حفاظ قرآن کو اپنے گرد و پیش بٹھا کر 2 یا 3 سال میں یہی قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے مرتب کیا۔ یہ نسخہ اسی ترتیب کے مطابق ہے جو زید رضی اللہ عنہ لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس اقتباس میں انہوں نے 2 باتوں کا تذکرہ کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید سرکاری سرپرستی میں لکھا جاتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی فرماتے، چیک کرتے، اور دوسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جب جمع و تدوین کا کام کیا تو اس وقت بھی انہوں نے پوری حفاظت سے بغیر کسی قسم کی کمی بیشی کے قرآن مجید کو مدون کیا۔ اور اسی طرح یہ مزید لکھتے ہیں، زید کا مرتب کیا ہوا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حفاظت کی غرض سے اپنی صاحبزادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی سپردگی میں دے دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت ہاتھ میں لی اور اسی نسخہ کو مدار صحت و کمال قرار دیا۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں، بنو امیہ اور دوست داران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقشات کے باوجود سب اسی قرآن پر متفق رہے، جس کو بعد میں لوگوں نے صحیفہ عثمانی کا نام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج تک تمام فرقے قرآن کی صیانت و عصمت پر متفق ہیں۔ اگرچہ یہ جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ اسی نسخے کو بعد میں نسخہ عثمانی اور مصحف عثمانی کا نام دیا گیا اور اسی پر سارے عمل کرتے رہے، یہ بات اس طرح تو ٹھیک ہے کہ اسی نسخے کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے مزید 6 نسخے تیار کیے گئے، اگرچہ اسی نسخے کو بنیاد بنا کر کیے گئے تھے، لیکن بعینہ ہی یہی نسخہ بعد میں رائج نہیں رہا۔ اور اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں، بنا بنی ہم پوری تمانیت کے ساتھ ہی کہہ سکتے ہیں کہ مصحف عثمان رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس نسخے میں اصلاً تعارض نہ تھا، جس میں زید رضی اللہ عنہ نے قراءات کی مختلف صورتوں میں سے صرف قریش کے لہجہ کو ملحوظ رکھا۔ تو قراءات کے حوالے سے قرآن مجید پر جو مستشرقین کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہاں ایک متعصب مستشرق کی طرف سے ایک مثبت رائے ہمیں ملتی ہے قراءات کے حوالے سے۔ اگرچہ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ قراءات کے حوالے سے صرف قریش کا لہجہ باقی نہیں رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو قراءات تھیں مشہور یا احرف تھے ان میں سے ایک حرف کو، ایک لہجے کو باقی رکھا اور باقی کو منسوخ کر دیا، ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسم الخط میں جو قریش کا رسم الخط ہے اس کو انہوں نے ترجیح دی تھی، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہر شہر کے لوگوں کو کسی ایک قراءت پر جمع کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ جو باقی قراءات تھی وہ منسوخ نہیں کی، بلکہ جتنی بھی قراءات قرآن مجید کے طور پر پہنچی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تک، انہوں نے وہ قرآن مجید کے طور پر ہی آگے نقل کر دی۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے کچھ مثبت آراء بھی پیش کی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے دوبارہ ایک بات کی ہے، ہم اسے فی الحال نہیں دیکھتے کیونکہ ان کی بہت سی مثبت آراء ایسی ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ آپ البتہ اسے خود اگر نقل کرنا چاہیں تو نقل کر سکتے ہیں، میں اسے زوم کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں تحریف ہوئی یا تحریف سے حفاظت ہوئی، اس کے حوالے سے مستشرقین کی اور مغربی مفکرین کی مثبت آراء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکائے اس حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں، قرآن کریم کا مستند ہونا ایک تسلیم شدہ مسئلہ ہے،
اس لیے اس کتاب کو الہامی کتابوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس حیثیت میں نہ عہد نامہ قدیم اس کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی عہد نامہ جدید۔ اس کتاب کے پہلے 2 ابواب میں ہم نے تفصیل سے اس بات پر بحث کی ہے کہ عہد نامہ قدیم اور انجیلوں کے ہم تک پہنچنے میں ان میں کس طرح کی تبدیلیاں اور ترمیمات رونما ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ سمجھنا غلط ہے، اور اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ قرآن حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں لکھ لیا گیا تھا۔ جب وحی کا سلسلہ آگے بڑھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مومن پیروکار قرآن کریم کو زبانی پڑھتے بھی تھے، اور آپ کے پیروکاروں میں سے کاتبین وحی نے اسے لکھ بھی لیا تھا۔ یہ سلسلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک جاری رہا، جس زمانے میں ہر شخص لکھنا تو نہیں جانتا تھا لیکن زبانی تلاوت کرنا ہر شخص کے لیے ممکن تھا۔ اس زمانے میں زبانی تلاوت نے بہت بڑا فائدہ پہنچایا، کیونکہ جب قرآن مجید کا حتمی صحیفہ مرتب کیا گیا تو اس وقت وحی کی صحت کو پرکھنے کے لیے دوہرا معیار تلاوت اور کتابت موجود تھا۔ اسی طرح مزید لکھتے ہیں، متون میں اس حقیقت کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں کہ ہجرت سے پہلے قرآن کریم کا جو حصہ اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ لکھا جا چکا تھا۔ اسی طرح یہ مزید بھی لکھتے ہیں، قرآن کریم خود اس بات کی طرف اشارے کرتا ہے کہ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھ لیا گیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں متعدد کاتبین وحی تھے، جن میں سب سے زیادہ مشہور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جن کا کام بعد کی نسلوں میں بھی مشہور رہا۔ اسی طرح یہ ایک دانشور ہیں مشنری منگانا، یہ لکھتے ہیں، یورپ کی لائبریریوں میں قرآن مجید کے بہت سے کلمی نسخے ہیں، ان میں سب سے پرانا نسخہ 2 صدی ہجری کا ہے، لیکن ان میں کوئی لفظی اختلافات نہیں، البتہ طرز کتابت کا تھوڑا سا اختلاف ہے جو قدیم عربی خط کے عیب کے سبب سے ہے۔ ایسا ہی خیال نورڈیکے نے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں ظاہر کیا۔ اور اسی طرح یہ مشہور مستشرق ہیں، یہ لکھتے ہیں، اگرچہ تمام مذہبی صحائف اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، تاہم صرف قرآن ہی ایک ایسا آسمانی صحیفہ ہے جس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا اور وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔